بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈکاسٹ۔ ایک ہی رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ جتنی بھی حدیثیں یہ شب برات میں لا کر کے تھوپتے ہیں وہ ساری لیلۃ القدر کے لیے۔ پہلی بات، شب برات پر ایک ہی حدیث ہے، ام عائشہ جو روایت ہے، اور وہ حدیث بھی موضوع حدیث ہے، من گڑا، وہ قبرستان والی، قبرستان میں تھے، اس سے بھی شب برات ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک قبیلے کو فرمایا کہ قبیلے کے جتنے بھیڑ ہیں اس کے بالوں کے جتنے میری امت کی مغفرت ہو جائے گی، وہ بھی شب قدر کے تعلق سے تھا۔ اور جب قرآن میں کسی رات کا ذکر آ جائے تو اس کی کاپی آپ حدیث میں نہیں نکال سکتے، یہ رول ہوتا ہے، محدثین کا یہ رول ہے۔ میکسیمم محدثین نے کہا ہے کہ یہ رات ہے ہی نہیں، نہ اس پر اجماع امت ہے۔ شیعہ حضرات ہمارے سورہ ہوتے ہیں ہمارے بھائی، اور جو مالکی ہیں وہ بھی اس رات کو اون نہیں کرتے۔ صرف حنفی مسلک کے کچھ لوگ ہیں جو اس رات کو اون کرتے ہیں۔ لیکن لیلۃ القدر پوری امت کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر ہی ایک اسپیشل رات ہے، اور یہ 5 راتوں میں ایک چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چھپائی ہے تاکہ میرا بندہ 5 رات عبادت کرے، اور میں ایک رات میں وہ مجھے مل جائے جو شب برات والا ہو، شب قدر والا جو کنسیپٹ ہے، ریئل رات ہوگی، اسے نہیں پتہ ہوگا کہ وہی رات ہے، یا عبادت کر رہا ہوگا، دعائیں مانگ رہا ہوگا، نفل نماز پڑھ رہا ہوگا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، اور میں اس کے ذریعے اس کو بخش دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رمضان کے مہینے میں بہت بڑی رحمت، بہت بڑی مغفرت کا ذریعہ ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے۔ آپ نے شیعہ بھائیوں کا ذکر کرا تو ان کے لیے کیا ہمارے لیے بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اسی مہینے میں ہوئی تھی مولا علی کی شہادت، 21 رمضان کو ان کی شہادت ہوئی تھی، اور یہ بہت بڑا واقعہ گزرا ہے اسلامی تاریخ میں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی ایسے شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ تیری شہادت ہی تب ہوگی جب تیرا سر سے خون جو آئے گا وہ تیری داڑھی کو رنگین کر دے گا۔ ایک بار کیا ہوا کہ جب حضرت فاطمہ کے پاس گئے اللہ کے رسول، اور فرمایا کہ فاطمہ تو یہ دونوں حسن اور حسین اور یہ جو سو رہا ہے یعنی مولا علی، ہم 5 جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کے بارے میں فرمایا علی تو اس پہ خوش نہیں کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا جنت میں۔ اتنی بڑی بڑی چیز، اور انہیں شہید کر دیا گیا مظلومانہ، اور سب سے مظلومانہ شہید ہوئے وہ میری نظر میں۔ لیکن آپ دیکھیں نا، پھر مظلومانہ شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دیکھیں اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے مولا علی کہ ان کو رمضان کے مہینے میں شہادت دی۔ ایک تو شہید، اوپر سے مہینہ بھی رمضان کا، اور 21 کیونکہ وہ شب لیلۃ القدر تھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہنے کی، اگر کسی شخص کے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور وہ اپنی لائف کو چینج نہیں کر پا رہا تو وہ غور و فکر کرے کہ میں روزے ٹھیک رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا ہوں، اور اگر رمضان کے مہینے سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا پایا تو پھر وہ چینجز لانے کی جو اس کی سوچ ہے کہ میں لے آؤں گا اپنے اندر چینج، وہ اس سوچ کو نکالے۔ چینج نہیں کر سکتا۔ ایک چیز بڑی زیادہ پائی جاتی ہے آج کل کے دور میں، اور یہ رمضان میں دیکھتا ہوں ختم نہیں ہو پاتی، کیونکہ یہ ایک انسان کی فطرت بن جاتی ہے، 11 مہینوں کی عادت بن جاتی ہے، وہ ختم ہی نہیں کرنا چاہتے اس چیز کو، کہ وہ روزہ رکھ کے گالیاں بکتے ہیں، ایسی بدترین زبان کا استعمال کرتے ہیں روزہ رکھ کے کہ مجھے نہیں لگتا ان کا روزہ باقی بھی رہتا ہوگا۔ اور یہ جو حرام ریلیشن شپ میں آئے ہوئے ہیں آج کل کے دور میں، میری نظر میں رمضان کے اندر بربادی ہوگا۔ یہ تو ان کی مثال، بس کیسی مثال دے دی جائے یہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ رمضان میں تقوی اختیار کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو رمضان میں بھی وہ چیز نہیں چھوڑیں گے، اور اگر کوئی شخص چھوڑے گا تو وہ کہے گا ارے رمضان کا مہینہ، رمضان میں تو چھوڑ دیں ساری چیزیں، 1 مہینے بعد پھر دیکھ لیں گے، 1 مہینے بعد چلیں گے گھومنے۔ تو یہ کیسا دین ہے بھائی، یہ بھی بتا دو پھر۔ بربادی ان کا مقدر میرے بھائی، انہوں نے رمضان کا بھی مذاق اڑایا ہے، روزوں کا بھی مذاق اڑایا ہے، شریعت محمدیہ کا بھی یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے بخاری شریف کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس شخص کی بھوکے پیاسے رہنے کی جو روزے کی حالت میں بھی دغا بازی کرے، جھوٹ بولے۔ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، میرا تجربہ یہ ہے، میں نے بہترین نمازی دیکھے، میں نے بہترین زکوٰۃ دینے والے دیکھے، حج کرنے والے دیکھے، عمرہ کرنے والے دیکھے، تقوی والے دیکھے، لیکن گالی نہ دینے والے میں نے بہت ہی کم دیکھے۔ میری چپلیں گھس گئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، وہ چند ایک آدھے دکھے ہیں جن کی زندگی میں گالی نہ ہو۔ اتنی عام ہو چکی ہے آج کے زمانے میں گالی۔ اچھا، اس کے اوپر ان کو میں مبارکباد دوں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مومن کو گالی بکنا کعبے کو توڑ دینے کے برابر ہے۔ اب یہ شخص جو گالی دے رہا ہے اس کو کہیں آپ کہ بھائی آپ خانہ کعبہ کو توڑ سکتے ہیں، آپ کو پرمیشن دی جائے گی، ہتھوڑے ہم دیں گے، آپ توڑو۔ نہیں جی، تو بہت اللہ والے جی، کعبہ تو بڑا پیارا ہے۔ اچھا، ایک مومن کو آپ گالی دے دیتے ہو، وہ تو خانہ کعبہ کو توڑنے کے برابر ہے، کیونکہ مومن کی حرمت خانہ کعبے سے زیادہ ہے۔ فرسٹ، سیکنڈ، جو شخص گالی دیتا ہے اس کی قبر کے اندر بچھو کا عذاب ہوتا ہے، یہ بات بچپنوں سے پتہ ہوتی ہے لوگوں، لیکن جس نے اسلام کو مذاق کھیل تماشے کے اوپر لگایا ہوا ہے وہ دے گا گالی،
اور جو واقعی میں رسول اللہ کی سیرت کو سمجھنا چاہتا ہوگا اور اخلاق کے ساتھ سماج میں رہنا چاہتا ہوگا وہ گالیوں کا بائیکاٹ کرے گا. کہے گا نہ تو گالی. اور دوسری بات وہ دے کس کو رہے ہوتے ہیں؟ تو اپنی امی کو دے رہے ہوتے ہیں, اپنی بہنوں کو دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ دوسرے شخص کی بہن کو کہو گے اور وہ گالی سن کر وہ جواب ہی نہیں دے گا تو گالی تو لوٹے گی. یہ تو نان مسلم وہ اس کو جب کسی نے گالی دی تو وہ مسکرانے لگا. تو سب پوچھے کہ بھائی تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے اس نے مجھے گالی دی, میں نے لی نہیں. اس نے مجھے گالی دی, میں نے لی نہیں, تو گالی اس کو لوٹ گئی. تو لہٰذا اس نے اپنی والدہ محترمہ کو گالی دی ہے اور بدترین زبان کا استعمال کیا ہے. لوگوں کو اس چیز کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ گالی نہ دیا کریں. بہت بڑا عذاب ہے اللہ کی طرف سے, بہت بدترین ہے. میں ایک چیز بتاتا ہوں, جو لوگ یہ گالیاں دیتے ہیں رمضان میں کیا ویسے بھی, اگر ان کا فرینڈ سرکل ہے, آپ سب سے وعدہ لیں کہ جو بھی گالی دے گا اس کی دھنائی ہوگی رکھ کے ایک گالی پہ. ایک گالی جہاں بگی اور اس کے دوست نے اگر سن لی تو سب کو فون کرے میری مانے تو بھائی آج اس نے گالی دی ہے, اس کی دھنائی کرنی ہے, آؤ اور رکھ کے طبیعت سے توڑو اسے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہو خود ہی چھوڑ دیں گے. جیسی جو بگے گا ویسی دھنائی پکی ہے اس کی. اچھا, گالی دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گالی دینے پر ہمارے دل سے تقویٰ نکل جاتا ہے. ہمارے دل میں جو علم اور ہمیں چیزیں یاد ہوتی ہیں وہ سب نکل جاتی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک نامحرم کی ایڑی کو دیکھ لیا تھا, مطلب ان کی نظر اس پر پڑ گئی تھی. تو اس پر انہوں نے پھر بعد میں آ کے بتایا کہ اس کی یعنی اسکن دیکھنے کی وجہ سے میرے اندر پتہ نہیں کتنی حدیثیں مجھے یاد تھی جو میں بھول چکا ہوں. اسی طریقے سے بالکل جب کوئی شخص اپنی زبان سے گالی کو نکالتا ہے, گالی کو جب دیتا ہے, اس کے دل میں جو گالی آتی ہے اس سے اس کے اندر کا تقویٰ مر جاتا ہے. اچھا, یہ انسان ڈرتے کیوں نہیں ہے اس جگہ پہ؟ جیسے انسان ایک روزہ رکھا ہوا ہے, اب مان لیتے ہیں وہ گھر پہ اکیلا ہے, ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھا ہے, جب وہ اس ٹائم اس کے اندر تقویٰ دیکھے گا کہ ایک مہینہ ایسا مبارک مہینہ آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو بھی ایک وقت تک کے لیے حرام کر دیا اور یہ اللہ کا حکم ہے. اور انسان کے اندر تقوی کی مقدار دیکھیں یہاں پہ ایسی ہے کہ اس کے سامنے روح افزا ہو, کولڈ ڈرنکس ہو, بریانی ہو, قورمہ ہو, زردہ ہو, وہ وقت سے پہلے وہ نہیں کھائے گا اگر اس کا روزہ ہے. یہ تقوی کی مقدار ہے اس کی اس ٹائم. اور یہ فلسفہ ہے میری نظر میں ایک کہ جو چیزیں ہیں جو اللہ نے حلال رکھی ہیں انہیں حرام کر رکھا ہے, اور جو تم برائیاں ویسے کرتے ہو وہ بھی تو اللہ نے حرام رکھی ہیں. تم اس مہینے میں ہی کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ پھر تم باقی مہینوں میں کیوں اللہ کا حکم توڑنے کھڑے ہو جاتے ہو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افطاری کے بعد گالی دینا جائز تو نہیں ہو جاتا. ایک یہی چیز سمجھنا نہیں چاہتا آدمی کہ جو چیز وہ کر رہا ہے وہ ایک مقدار وقت کے لیے طے نہیں ہے, وہ اس کی پوری زندگی کے لیے طے ہے. یہ تھوڑی ہے کہ رمضان آپ نے کیا کہتے ہیں افطاری کھولی اور اللہ سو گیا کہ نہیں اب تو میں جب سحری میں اب میں سحری میں اٹھوں اب تمہیں جو کرنا تم کر لو. یا ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینے کے لیے اللہ جاگتا ہے اور پھر 11 مہینے کے لیے سو جاتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تو نیند سے پاک ہے, اونگ سے بھی پاک ہے. لیکن لوگوں کو سمجھ میں اتنا نہیں آ رہا ہے کہ وہ جو پورے سال کے ان کے عمل ہیں وہ اسے اس طریقے سے کیوں نہیں نبھا پاتے جیسے وہ رمضان میں نبھا رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے وہ نماز کو 5 وقت رمضان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن کو اگر مان لیتے ہیں رمضان کے اندر دن کا 1 سپارہ وہ پڑھ رہے ہیں, رمضان میں وہ 2 رمضان کے علاوہ 2 رکوع پڑھ رہے ہیں, وہ یہ چیزیں لے کے کیوں نہیں چلنا چاہتے؟ وہ اپنے اندر وہ تقویٰ جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہی اس لیے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, وہ تقویٰ برقرار رکھنا کیوں نہیں چاہتے؟ انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہیں یہ باتیں کہ جو زندگی مرنے کے بعد اصل ہے اس کی تیاری کے لیے ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے, لیکن وہ اسی سے بھاگتے ہیں جب رمضان چلے جاتے ہیں. ایک اس کی بڑی وجہ دیکھو یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے اندر جوش آتا ہے, تو جو پبلک ہوتی ہے نا یہ جذبات میں آتی ہے مسجد کے اندر, اور یہ ان کے جذبات ہوتے ہیں کہ چھت تک صفیں خالی نہیں ہوتی. 10ویں روزے کے بعد جذبات والے مر جاتے ہیں, وہ مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں, تراویح جو پڑھ رہے ہوتے ہیں پہلی صف میں وہ غائب ہو جاتے ہیں. پھر 11واں 12واں جو دوسرا عشرہ آتا ہے, دوسرے عشرے میں وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں جو جن کے اندر جذبات اور زیادہ تھے. 20ویں روزے کے بعد وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں. 30ویں روزے تک وہ کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ رمضان میں مغفرت کروا کے ہی جانا ہے, عید کے بعد واپس وہ سب شروع کر دینا ہے, یعنی دھوکہ. وہ عید تک رکتے ہیں, لیکن عید کے بعد 3-4 دن بعد جو فجر میں مسجد میں بھیڑ ہوتی ہے, صرف 5-6 لوگ فجر میں, وہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ جو شریعت رمضان میں تھی تو پورے سال ہمارے اوپر. گالی نہ دینا روزے کی حالت میں نہیں, گالی نہ دینا پوری زندگی. دھوکے بازی نہ کرنا روزے کی حالت میں نہیں, دھوکے بازی نہ کرنا پوری زندگی. جھوٹ نہ بولنا, حسد نہ کرنا پوری زندگی, روزے کی حالت میں نہیں. روزہ تو ٹریننگ کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقویٰ اختیار کر سکو, اس 1 مہینے کی زندگی کو اس 1 مہینے کے کورس کو پوری زندگی لے کے چل سکو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہترین کورس دیا اور فرمایا ہے لعلکم تتقون. یہ رمضان کا اصل کانسیپٹ ہے, اور اس سے انسان رمضان کا فائدہ اٹھا سکتا ہے, اپنی زندگی کو چینج کر سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ.